نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز مسلمان بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اتباع سنت کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے، سنت کی اتباع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دو انعام عطا فرمائیں گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دراصل کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کو ثابت کرو، اور اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا محب ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اتنی محبت کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، ایک تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو کہ محبوب بھی تم سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب بنا لے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا طریقہ ہے، وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی کا بہترین نمونہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ان تمسکتم بہا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان دونوں سے جڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو رہے گے،
ان کی پیروی کرتے رہو گے تو دنیا کا کوئی فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی فتنہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ گمراہیوں کے طوفانوں سے نجات پا گیا۔ اسے دنیا کی کوئی گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر دنیا کے طوفانوں سے، فتنوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو۔ اور ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے آسان ترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے سستا ترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے مفید ترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے محفوظ ترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ناقابل برداشت ہے، تو میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا سستا ترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت نبوی بہترین آسان ترین طریقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو مہنگائی کے فتنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مہنگائی کے فتنوں نے اس وقت ہمیں نقصان پہنچایا جب ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، بدعات اور رسومات میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ہم بدعات اور رسومات کو چھوڑ دیں، غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دیں، غیروں کی نقالی چھوڑ دیں اور اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہترین بن جائے، خوبصورت بن جائے، پرسکون بن جائے، تو آئیے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، سنت نبوی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا، سنت اعمال بیان کیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا، اور دنیا میں سب سے بڑی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت نبی کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں ہوگا، صرف جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو ہم اپنی زندگیوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔